الحمدللہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ خصوصاً علی سید الانبیاء علیہ التحیۃ والثناء اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون صدق اللہ مولانا العظیم۔ بعد از حمد و ثنا سورہ بقرہ کی 183 نمبر آیت مبارکہ آپ نے سماعت فرمائی۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، اے ایمان والو، تم پر روزے فرض کیے گئے جیسے اگلوں پر فرض ہوئے تھے کہ کہیں تمہیں پرہیزگاری ملے۔ اس آیت کریمہ کے ضمن میں جو مسائل شرعیہ بیان ہوئے انہیں ملاحظہ کرنے سے پہلے اس آیت میں استعمال ہونے والے الفاظ کی طرف توجہ فرمائیں۔ ارشاد فرمایا، کتب علیکم الصیام، تم پر صیام فرض کیے گئے۔ صیام صوم کی جمع ہے اور لغت میں صوم کا معنی ہوتا ہے رک جانا، خواہ وہ کھانے پینے سے رکے، خواہ گفتگو کرنے سے رکے، خواہ چلنے پھرنے سے رکے، کسی بھی صورت میں رک جائے تو اس رکنے کو صوم کہا جاتا ہے۔ اور شریعت کی اصطلاح میں صوم سے مراد ہوتا ہے طلوع فجر سے لے کر غروب آفتاب تک اتنا عرصہ عبادت کی نیت سے اللہ کی رضا جوئی کے لیے کوئی انسان کھانے پینے اور جماع وغیرہ سے رکا رہے اور قصداً رکے، اس کو صوم کہا جاتا ہے، جس کا اردو میں معنی روزہ ہے۔ تو ارشاد فرمایا، اے ایمان والو، تم پر روزے فرض کیے گئے کما کتب علی الذین من قبلکم، جس طرح تم سے پہلوں پر فرض کیے گئے تھے۔ یہ کما تشبیہ بیان کرنے کے لیے آتا ہے۔ ارشاد فرمایا، تم پر بھی ویسے ہی فرض کیے گئے جیسے تم سے پہلوں پر فرض کیے گئے۔ یہ جو تشبیہ ہے یہ صرف اور صرف روزہ کی فرضیت میں تشبیہ ہے۔ اس کے علاوہ نہ تو روزوں کی مقدار میں یہ تشبیہ ہے، یعنی یہ مطلب نہیں ہے کہ جتنے روزے پہلی امتوں پر فرض تھے اتنے ہی روزے تم پر فرض کیے گئے، یہ مفہوم نہیں۔ اسی طرح یہ تشبیہ روزے کی کیفیت میں بھی نہیں، یعنی جس نوعیت اور جس کیفیت کے روزے ان پر فرض تھے اسی کیفیت کے روزے امت مسلمہ پر بھی فرض ہوں، ایسا بھی نہیں ہے۔ تو نہ مقدار میں یہ تشبیہ ہے، نہ یہ کیفیت بیان کرنے کے لیے تشبیہ ہے، اور نہ ہی زمانہ اور وقت بیان کرنے کے لیے تشبیہ ہے۔ اس لیے کہ ہم پر جو روزے فرض ہیں وہ ماہ رمضان کے فرض ہیں، اور گزشتہ امتوں پر رمضان کے زمانے کے روزے فرض نہیں تھے، بلکہ کسی پر ایام بیز کے روزے فرض تھے، یعنی چاند کی 13ویں، 14ویں اور 15ویں تاریخ کے روزے فرض تھے، اور کسی پر یوم عاشورہ کا روزہ فرض تھا، یعنی ان کا روزے کا زمانہ بھی اور تھا، ہمارا روزے کا زمانہ بھی اور ہے۔ اسی طرح کیفیت میں بھی اختلاف ہے۔ ہمارا روزہ تو اس کیفیت کے ساتھ ہوتا ہے کہ کھانے پینے اور جماع سے عبادت کی نیت سے قصداً رکنا، لیکن ان کا روزہ، کسی کا روزہ یہ تھا کہ وہ کلام نہ کرے، جس طرح قرآن مجید ارشاد فرماتا ہے کہ عدم تکلم کو بھی روزہ کہا گیا، فلن اکلم الیوم انسیا، کہ میرا روزہ یہ ہے کہ میں آج کسی سے کلام نہیں کروں گی۔ اسی طرح کسی کے روزے کی کیفیت یہ تھی کہ عشاء کے کھانا کھانے کے بعد صبح تک کھانا پینا ممنوع ہو جاتا، ان کی کیفیت یہ تھی۔ لیکن ہماری کیفیت تو یہ ہے کہ فجر سے لے کر مغرب تک کھانے پینے سے رکنا
اور جماع سے رک جانا۔ اسی طرح ان کے روزوں کی مقدار بھی اور تھی، ہمارے روزوں کی مقدار بھی اور ہے۔ تو عرض کرنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ جو فرمایا گیا جس طرح پہلوں پر فرض تھے اسی طرح تم پر فرض کیے گئے، تو یہ مماثلت صرف فرضیت میں ہے، ورنہ مقدار میں بھی مماثلت نہیں، اور کیفیت میں بھی مماثلت نہیں، اور زمانے میں بھی مماثلت نہیں ہے۔ اور یہ جو اصول عرض کیا جا رہا ہے کہ صرف فرضیت میں ایک بات میں مماثلت ہے، باقی کسی بات میں مماثلت نہیں، اس کی مثالیں قرآن مجید فرقان حمید میں متعدد ہیں کہ بعض اوقات مماثلت بیان ہوتی ہے لیکن وہ مماثلت من کل الوجوہ نہیں ہوتی، کسی ایک وجہ سے مماثلت ہوتی ہے۔ جس طرح سورہ بقرہ کی آیت نمبر 200 میں رب العالمین ارشاد فرماتا ہے کہ فَإِذَا قَضَيْتُم مَّنَاسِكَكُمْ فَاذْكُرُوا اللَّهَ كَذِكْرِكُمْ آبَاءَكُمْ أَوْ أَشَدَّ ذِكْرًا، کہ جب تم حج کے مناسک پورے کر لو تو اللہ کا ذکر کرو جیسے اپنے باپ دادا کا ذکر کرتے تھے، بلکہ اس سے بھی زیادہ کرو۔ تو اللہ کے ذکر کو تشبیہ دی گئی باپ دادا کے ذکر کے ساتھ، تو یہ مماثلت اس لیے نہیں ہے کہ جتنا اپنے باپ دادا کا ذکر کرتے تھے اتنا ہی اللہ کا ذکر کر لو، یا جن لفظوں سے باپ دادا کا ذکر کرتے ہو انہی لفظوں سے۔ صرف بات یہ ہے، مماثلت اتنی سی بات میں ہے کہ باپ دادا کا ذکر تو تم کرتے تھے تو اللہ کا ذکر کرو، بلکہ باپ دادا کے ذکر سے زیادہ اللہ کا ذکر کرو۔ یعنی صرف نفس ذکر میں تشبیہ ہے، ورنہ نہ اس کی کیفیت میں نہ اس کی مقدار میں۔ اسی طرح ارشاد باری تعالیٰ ہے ان مثل عیسیٰ عند اللہ کمثل آدم، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی مثال اللہ کے ہاں آدم علیہ السلام کی طرح ہے۔ تو دونوں کی مماثلت بیان ہوئی، اور یہ مماثلت صرف اتنی سی بات میں ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام بغیر والد کے پیدا ہوئے، اور حضرت آدم اگرچہ والد اور والدہ دونوں کے بغیر پیدا ہوئے، لیکن صرف ان کے والد کے بغیر پیدا ہونے میں تشبیہ ہے۔ اسی طرح حدیث طیبہ میں بھی اس قسم کی بہت ساری تشبیہات موجود ہیں۔ مثلا ایک حدیث پاک میں ارشاد فرمایا انکم سترون ربکم کما ترون ھذا القمر، کہ تم اپنے رب کو قیامت کے دن یوں دیکھو گے جس طرح اب تم 14ویں کے چاند کو دیکھتے ہو۔ تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ جو کیفیت اس چاند کو دیکھنے کی ہوتی ہے اسی کیفیت سے دیکھیں گے، یا جس وقت چاند نظر آتا ہے اسی وقت رب العالمین نظر یہ بات نہیں ہے۔ صرف اتنی ہے کہ جس طرح 14ویں کا چاند بالکل واضح نظر آتا ہے، اسی طرح جب اللہ رب العالمین نے فضل فرمایا تو قیامت والے دن وہ اپنا جلوہ بھی عیاں کرائے گا۔ اسی طرح جو ہم نماز میں پڑھتے ہیں کہ محمد اور آل محمد پر درود و سلام بھیج، جس طرح حضرت ابراہیم اور ان کی آل پر بھیجا گیا، تو یہ بھی مماثلت من کل الوجوہ نہیں ہے، بلکہ صرف اور صرف رحمتوں کے نزول میں یہ تشبیہ دی جا رہی ہے۔ تو ارشاد فرمایا کہ تم پر روزے یوں ہی فرض ہیں جس طرح تم سے پہلوں پر فرض تھے، تو یہ مماثلت صرف فرضیت میں ہے۔ اور یہ کیوں فرض کیے گئے؟ فرمایا لعلکم تتقون، تاکہ تم پرہیزگار بن جاؤ۔ لعل ویسے تو عربی زبان میں احتمال یا شک کو ظاہر کرنے کے لیے آتا ہے، لیکن یہ شک ہمارے فہم میں ہوتا ہے، ہمارے علم میں ہوتا ہے، ہماری عقل میں ہوتا ہے، انسانوں کو شک ہوتا ہے۔ اللہ رب العالمین کے کلام میں جب لفظ لعل آئے تو مالک کریم کا علم چونکہ شکوک و شبہات سے پاک ہے، اس لیے اس کے کلام میں یہ لفظ استعمال ہو تو یقین کا معنی دیتا ہے۔ مطلب یہ ہے کہ یقینی بات یہ ہے کہ اگر تم نے روزے رکھے تو تمہیں تقویٰ مل جائے گا، بشرطے کہ بندہ روزہ اس کے حقوق و آداب سمیت رکھے۔ اور روزے سے تقویٰ کیسے ملتا ہے؟ اس کی حکمت یہ ہوتی ہے کہ روزہ خواہشات نفسانیہ کو توڑتا ہے، اور جب انسانی خواہشات دم توڑ جاتی ہیں تو خواہشات ہی گناہوں کی طرف لے کے جانے والی ہوتی ہیں۔ خواہشات ہی ختم ہو جائیں تو پھر بندہ گناہوں کی طرف مائل نہیں ہوتا، اور جب گناہ نہیں کرتا تو تقویٰ نصیب ہو جاتا ہے۔ یہی حکمت بیان کرتے ہوئے ہمارے آقا و مولا نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا یا معشر الشباب من استطاع منکم الباءۃ فلیتزوج
فَإِنَّهُ أَغَضُّ لِلْبَصَرِ وَأَحْسَنُ لِلْفَرْجِ وَمَن لَّمْ يَسْتَطِعْ فَعَلَيْهِ بِالصَّوْمِ فَإِنَّهُ لَهُ وِجَاءٌ کہ اے نوجوانوں کے گروہ، جو نکاح کر سکتا ہو اسے نکاح کرنا چاہیے، کیونکہ نکاح نگاہوں کو پست کر دیتا ہے اور شرمگاہ کو حرام سے محفوظ کر دیتا ہے، اور جو نکاح کرنے کی طاقت نہ رکھے اسے چاہیے کہ وہ روزہ رکھے، اس لیے کہ روزہ جو ہوتا ہے وہ خواہشات کو مٹا دیتا ہے اور خواہشات کے لیے یہ آڑ بن جاتا ہے۔ تو ارشاد فرمایا روزے اس لیے فرض ہیں کہ تمہیں تقوی نصیب ہو جائے۔ اس آیت کریمہ میں الفاظ جو استعمال ہوئے ان کا مفہوم سمجھنے کے بعد اس کے ضمن میں مفسرین نے جن مسائل شرعیہ کو بیان فرمایا ان میں سے پہلا مسئلہ یہ ہے کہ رمضان المبارک کے جو روزے ہیں یہ اسلام کے بنیادی ارکان میں سے ہیں، اور یہ فرض قطعی ہیں، اور ایسے فرض ہیں کہ اگر کوئی بندہ ان کی فرضیت کا انکار کرے تو وہ دائرہ اسلام سے خارج ہو جاتا ہے، اور جو شخص جان بوجھ کر بغیر کسی عذر کے ماہ رمضان کے روزے نہیں رکھتا وہ بندہ فاسق و فاجر ہوتا ہے۔ اور ان کی فرضیت کا جو حکم نازل ہوا یہ ہجرت مدینہ کے دوسرے سال غزوہ بدر سے 1 ماہ اور چند دن پہلے ان کی فرضیت کا حکم نازل ہوا، اور ان کی فرضیت کو بیان کرنے کے لیے اللہ رب العالمین نے عجیب حکمت برا اسلوب اختیار فرمایا۔ ویسے تو کسی چیز کی لزوم اور فضیلت کو بیان کرنے کے لیے حکم دیا جاتا ہے کہ یہ کام کرو، امر کا صیغہ استعمال ہوتا ہے، لیکن یہاں صیغہ امر استعمال نہیں کیا بلکہ صیغہ خبر بیان کیا۔ یہ نہیں فرمایا کہ تم روزے رکھو، بلکہ فرمایا تم پر روزے فرض کر دیے گئے۔ خبر کے صیغے سے اس کی فرضیت کو بیان کیا گیا، امر کے صیغے سے نہیں۔ اور اس میں حکمت علماء نے یہ بیان فرمائی کہ حکم کے صیغے سے بھی چیز فرض ہو ہی جاتی ہے، لازم ہو جاتی ہے، لیکن خبر کے صیغے سے جو لزوم ہوتا ہے وہ صیغہ امر سے زیادہ مؤکد تر ہوتا ہے، اس میں زیادہ لزوم ہوتا ہے، زیادہ تاکید ہوتی ہے۔ اور یہ ایسے فرض ہیں اور ان کی اہمیت اتنی زیادہ ہے کہ ہمارے بہت سارے محدثین ائمہ کرام نے اس کی فرضیت اور فضیلت کو بیان کرنے کے لیے بے شمار صحیح، صریح اور حسن احادیث طیبہ نقل فرمائیں۔ ان کی فضیلت کے لیے یہی بات کافی ہے کہ روزہ باقی عبادات سے ممتاز عبادت ہے، کیونکہ باقی عبادات میں کوئی نہ کوئی ریاکاری کا پہلو نکل ہی سکتا ہے، لیکن روزہ وہ مخفی عبادت ہوتی ہے جو روزہ دار اور اس کے مالک کے درمیان ایک راز ہی ہوتا ہے۔ اور اس کی فضیلت کے لیے اتنی ہی بات کافی ہے کہ خود رب العالمین ارشاد فرماتا ہے کہ الصوم لی وانا اجزی بہ، کہ روزہ میرے لیے ہے اور میں اس کی جزا میں ہی دوں گا، یا انا اجزا بہ، اس کی جزا میں ہی ہوں۔ یہ جو حدیث مبارکہ ہے اس کی وضاحت میں امام بہقی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے یہ نقل فرمایا کہ حضرت سیدنا سفیان بن عیینہ بہت بڑے جلیل القدر محدث ہیں، ان سے پوچھا گیا کہ اس حدیث کی وضاحت کیا ہے، اس کا مفہوم کیا ہے؟ تو وہ فرمانے لگے کہ اس کا مفہوم یہ ہے کہ روزہ میرے لیے ہے اور اس کا بدلہ میں ہی دوں گا۔ اس کا مفہوم یہ ہے، اس کا معنی یہ ہے کہ قیامت والے دن جب بندہ حساب و کتاب کے لیے مالک کریم کی بارگاہ میں پیش ہوگا تو حساب کرتے ہوئے اگر اس نے لوگوں کے حقوق مارے ہوں یا لوگوں سے زیادتی کی ہو تو اس کی نیکیاں اس کے نامہ اعمال سے نکال کر اس کے حقداروں کو جن پر ان نے زیادتی کی تھی ان کو اس کی نیکیاں دی جائیں گی، اس کی نمازیں اس کے کھاتے میں ڈال دی جائیں گی، باقی اس کی عبادات اس کے حقداروں کو اس کی نیکیاں دی جائیں گی۔ لیکن جب روزے کی باری آئے گی
تو اللہ رب العالمین فرمائے گا نہیں، یہ روزہ اس نے میرے لیے رکھا ہے، اس کی جزا میں ہی دوں گا، یہ اس کے حقداروں کو یہ نیکی نہیں دی جائے گی، بلکہ اس کے بدلے میں اللہ رب العالمین اس حقدار کو اور کوئی اپنی نعمت عطا فرما کے راضی کر دے گا۔ تو اس کی ایک وضاحت یہ بھی بیان کی گئی ہے۔ دوسرا مسئلہ اس آیت کریمہ کے ضمن میں علماء نے یہ لکھا کہ صوم کا لغوی معنی تو ہے رک جانا، خواہ وہ کسی بھی شے سے رکے، لیکن شریعت کی اصطلاح میں فجر سے لے کر غروب آفتاب تک عبادت کی نیت سے کھانے پینے اور جماع سے رکے رہنا یہ روزہ کہلاتا ہے، اور اس کے لیے یہ بھی ضرورت ہوتی ہے، شرط ہوتی ہے کہ اگر خاتون روزہ رکھے تو وہ حیض و نفاس سے پاک ہو۔ تو روزہ تو ان چیزوں سے رکنے کا نام ہے۔ اس کے علاوہ جو شریعت نے چیزیں منع کیں، مثلاً فحش گوئی، جھوٹ، غیبت، بہتان، جن چیزوں سے شریعت نے منع کیا ہے، ان سارے ممنوعات سے بھی رکے رہنا یہ روزے کی زینت ہوتی ہے، اور یہ روزے کا حسن اور کمال ہوتا ہے۔ نبی اکرم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، من لم یدع قول الزور والعمل به فلیس للہ حاجۃ فی ان یدع طعامہ و شرابہ، کہ جو بری بات کہنا اور اس پر عمل کرنا نہ چھوڑے تو اس کے بھوکا پیاسا رہنے کی اللہ رب العالمین کو ضرورت نہیں ہے۔ یعنی روزے کا کمال تو یہ تھا کہ یہ جس طرح کھانے پینے سے رکا ہوا ہے، اسی طرح اللہ رب العالمین کے دیگر منع کیے ہوئے چیزوں سے بھی بندہ رکا رہے۔ اور اسی کی ضمن میں علماء نے یہ بھی تفصیل بیان فرمائی ہے کہ روزے کی جو موجودہ فرضیت کی صورت ہے، یہ تدریجاً موجودہ صورت میں روزے ہم پر فرض کیے گئے، اور یہ درجہ بدرجہ موجودہ صورت بنی، ورنہ اس سے پہلے 4 درجے فرضیت کے اور بھی تھے۔ پہلا درجہ اس کا یہ تھا کہ ابتدائی اسلام میں صرف 10 محرم کا روزہ فرض تھا۔ مکہ معظمہ میں بھی حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم عاشورہ کا روزہ رکھتے، اور ہجرت مدینہ کے بعد 1 سال تک سرکار نے صرف عاشورہ کا ہی روزہ رکھا، اور اسی کی تاکید کی، یہی روزہ فرض تھا۔ اس کے بعد عاشورہ کے روزے کی فرضیت منسوخ ہوئی، اب دوسرا درجہ اس کا شروع ہوا فرضیت کا۔ اب یہ درجہ شروع ہوا کہ ہر مہینے کے 3 دن، جن کو ایام بیز کہا جاتا ہے، چاند کی 13ویں، 14ویں اور 15ویں تاریخ، ان ایام کے روزے فرض ہو گئے۔ پھر تیسرے درجے میں ایام بیز کے روزوں کی فرضیت منسوخ ہو گئی، اور رمضان کے روزے فرض ہوئے، مگر اس فرضیت میں اختیار تھا کہ بندہ چاہے تو روزہ رکھ لے اور چاہے تو روزہ نہ رکھے، اس کے بدلے میں فدیہ دے دے۔ اور پھر اس کے بعد یہ کیفیت رہی کہ روزہ رکھنے اور نہ رکھنے کا اختیار منسوخ ہو گیا، روزہ رکھنا ہی لازم قرار پایا، مگر ابتدا میں اس کی کیفیت یہ تھی کہ بندہ جب افطاری کر لے تو افطاری کے بعد سونے سے پہلے جو کھا پی سکتا ہے وہ کھا پی لے، اور جب یہ سو گیا تو پھر اب کھانا پینا بھی اس کے لیے ممنوع ہو گیا۔ اب اگلی شام افطاری کا جب وقت آئے گا پھر اسے کھانے پینے کی اجازت ہوگی۔ اسی طرح رات کے وقت میں ماہ رمضان میں مباشرت اور بیوی سے مجامعت کی بھی ممانعت تھی، یہ اس کا چوتھا درجہ تھا۔ اس کے بعد 5ویں اور موجودہ درجے میں اللہ رب العالمین نے یہ سہولتیں پیدا فرما دیں کہ رمضان کے راتوں میں مباشرت اور مجامعت کی بھی اجازت دے دی، اور ساتھ ہی یہ بھی رخصت دے دی کہ افطاری کے بعد سونے سے پہلے بھی کچھ کھا سکتا ہے، اور اگر آنکھ لگ گئی تو جب جاگ آئے، جب بیدار ہو، سحری سے پہلے جو کھانا چاہے وہ کھا سکتا ہے۔ تو یہ موجودہ صورت 5ویں درجے میں ہم پر لازم کی گئی۔ اسی طرح اسی آیت کے ضمن میں علماء نے یہ بھی لکھا
کہ قرآن مجید چونکہ کہتا ہے کہ جس طرح پہلی امتوں پر روزے فرض تھے اسی طرح تم پر بھی فرض کیے گئے. یہ فرضیت، یہ مماثلت صرف فرضیت میں ہی ہے، مقدار میں، کیفیت میں، زمانے میں اگرچہ نہیں ہے، لیکن پہلی امتوں پر بھی تھے، ہم پر بھی فرض ہیں. تو یہ پہلی امتوں کا حکم روزے کی فرضیت والا ہم پر قرآن مجید نے نقل فرمایا. اور اصول اور ضابطہ یہ ہے کہ سابقہ شریعتوں کا جو حکم اللہ اور اس کا رسول ہمارے لیے نقل فرمائیں اور اس کی تردید نہ کریں، وہ حکم ہماری شریعت کا بھی حکم ہوتا ہے اور ہم پر بھی وہ حکم لازم ہوتا ہے. اسی حکم پر عمل کرتے ہوئے ابتدائی اسلام میں عاشورہ یا ایام 20 کے روزے فرض بھی رہے. اور اسی آیت کے ضمن میں مفسرین نے یہ مسئلہ بھی بیان فرمایا کہ اللہ رب العالمین نے جو روزے فرض فرمائے ہیں وہ دن کے روزے فرض فرمائے ہیں، رات کے وقت کا روزہ فرض نہیں کیا. اس کی وجہ یہ ہے کہ دن کے وقت انسان کو کھانے پینے کی حاجت ہوتی ہے، بندہ بعض اوقات گرمی سے گھبرا جاتا ہے، پینے کی ضرورت ہوتی ہے، بھوک لگتی ہے، پیاس لگتی ہے. اور رات تو ہوتی ہے آرام کے لیے ہے، رات کو تو عموماً بندہ ویسے ہی کوئی شے نہیں کھاتا پیتا اور کھانے پینے کی ضرورت ہی نہیں ہوتی اور بندہ عادتاً کھاتا بھی نہیں. تو دن کے روزے اس لیے اللہ رب العالمین نے فرض کیے، رات کے نہیں، کہ بندہ جو کھانے پینے سے رکے وہ عبادت کے طور پر رکے. رات کو تو عادت کے طور پر بھی کھانے پینے سے بندہ رک جاتا ہے. تو عبادت میں اور عادت میں فرق کرنے کے لیے اللہ رب العالمین نے رات کو کھانے پینے سے نہیں روکا، دن کو کھانے پینے سے روکا، کہ رات کو تو عادتاً بھی بندہ کچھ بھی نہیں کھاتا پیتا. اور اسی آیت کے ضمن میں علماء نے یہ مسئلہ بھی بیان فرمایا کہ جن چیزوں سے عادتاً بچنا ممکن نہیں ہوتا وہ بندہ لامحالہ ان میں مبتلا ہو ہی جاتا ہے. ایسی چیزیں ہیں مثلاً گرد و غبار سے بچنا عادتاً ممکن نہیں ہوتا، دھوئیں سے بچنا عادتاً ممکن نہیں ہوتا، اسی طرح مکھی مچھر سے بچنا عادتاً ممکن نہیں ہوتا. تو یہ چیزیں اگر بغیر کسی ارادے کے اور بغیر بندے کی نیت کے، بغیر قصد کے بندے کے ناک کے ذریعے یا منہ کے ذریعے حلق میں چلی جائیں تو ان سے روزہ نہیں ٹوٹتا. البتہ اگر قصداً دھوئیں کو بندے نے اپنی طرف کھینچا اور دھواں اس کے حلق میں چلا گیا تو اس سے روزہ ٹوٹ جائے گا. اور اسی طرح قصداً اگر گرد و غبار کو، مٹی کو اپنی طرف کھینچا اور وہ اس کے حلق میں مٹی چلی گئی تو اس سے بھی روزہ ٹوٹ جاتا ہے. اور اگر بغیر قصد کے اور بغیر ارادے کے یہ چیزیں چلی گئیں اور ان سے بچنا ممکن نہیں تھا تو پھر روزہ نہیں ٹوٹے گا. اسی طرح اگر کسی بندے کو حالت نیند میں احتلام ہو جائے تو اس میں بھی چونکہ بندے کے قصد اور ارادے کا دخل نہیں ہوتا اس لیے اس سے بھی روزہ نہیں ٹوٹتا. اور جو منہیات شرعیہ ہیں مثلا غیبت وغیرہ ہے، اس سے روزہ ٹوٹتا تو نہیں ہے، لیکن اگر بندہ غیبت کرے تو روزے کا نور ختم ہو جاتا ہے. نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اس سلسلے میں بہت ساری ہمارے لیے تفصیلات بیان فرمائی ہیں. آپ اتنا ہی مسئلہ ذہن نشین فرما لیں کہ منہیات شرعیہ کچھ تو وہ ہیں جنہیں کرنے سے روزہ ہی ٹوٹ جاتا ہے، جیسے کھانا پینا اور جماع، یہ منع ہے، اگر یہ کیا تو روزہ ہی ٹوٹ جائے گا. اس کے علاوہ جو منہیات شرعیہ ہیں، ممنوعات ہیں شریعت کی، ان کے کرنے سے روزہ تو نہیں ٹوٹتا، البتہ روزے کا حسن ضرور ختم ہو جاتا ہے اور روزے کا کمال ختم ہو جاتا ہے. اور اسی آیت کے ضمن میں یہ مسئلہ بھی ذہن نشین رکھنا چاہیے کہ اگر بندے کے پیٹ میں زخم ہو یا سر میں زخم ہو اور زخم اتنا گہرا ہو کہ اگر کوئی دوائی ڈالی تو وہ دماغ کے بالکل اندر وسط میں چلا جائے گا، یا وہ پیٹ میں زخم ہے تو دوائی ڈالی تو پیٹ کے اندر درمیان تک وہ دوائی چلی جائے گی. ایسی صورتحال کے اندر اگر دوائی ڈالی جو دماغ کے جوف تک یا پیٹ کے جوف تک پہنچ گئی تو
روزہ ٹوٹ جائے گا۔ اور اگر اس سے کم زخم ہے، یعنی اتنا کم ہے کہ اگر دوائی وغیرہ ڈالیں تو دماغ کے اندر تک وہ دوائی نہیں جاتی اور پیٹ کے اندر تک دوائی نہیں جاتی، تو اس دوائی کے ڈالنے سے روزہ نہیں ٹوٹتا۔ یہ متقدمین کا طے کردہ ایک اصول ہے۔ اس اصول کی روشنی میں ہمارے آج کے زمانے کے جو حالات ہیں، ان حالات کو علماء اسلام نے پرکھا اور اپنی اپنی آراء اس پر قائم کیں۔ مثلا اب کوئی بندہ بیمار ہوتا ہے تو اس کو انجیکشن کی ضرورت ہوتی ہے، تو انجیکشن معدے کے اندر پہنچتا ہے یا نہیں پہنچتا، اس میں علماء کی آراء، چونکہ ڈاکٹروں کی آراء مختلف ہیں، اس لیے ان کے تجزیے کی بنیاد پر علماء کی آراء بھی مختلف ہو گئیں۔ جن اطباء نے یہ کہا کہ انجیکشن لگانے سے وہ انجیکشن معدے کے اندر پہنچ جاتا ہے، اور جو بھی انجیکشن ہو، خواہ وہ گوشت میں لگایا جائے یا کسی ناڑ میں لگایا جائے، انتڑی میں، رگ میں لگایا جائے، وہ بہر صورت پہنچ جاتا ہے۔ تو چونکہ معدے کے جوش میں جو چیز پہنچ جاتی ہے اس سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے، اس لیے ان علماء کا یہ موقف ٹھہرا کہ انجیکشن جو بھی لگوائیں وہ روزے کو توڑ دیتا ہے۔ جبکہ بعض دیگر اطباء نے کہا کہ نہیں، اگر کسی رگ میں انجیکشن لگے، کسی وین میں انجیکشن لگے تو وہ معدے کے اندر پہنچتا ہے، اور گوشت میں لگنے والا انجیکشن معدے میں نہیں پہنچتا۔ تو اس رائے کی بنیاد پر علماء نے یہ حکم بیان فرمایا کہ پھر رگ میں لگنے والا انجیکشن روزے کو توڑے گا، اور گوشت میں لگنے والا، پٹھوں میں لگنے والا انجیکشن روزے کو نہیں توڑے گا۔ جبکہ بعض اطباء کی یہ رائے ہے کہ کوئی بھی انجیکشن لگائیں، خواہ وہ کسی وین میں لگائیں یا پٹھے میں لگائیں، کوئی بھی انجیکشن معدے کے اندر نہیں پہنچتا۔ تو اس بنیاد پر علماء نے یہ حکم بیان فرمایا کہ چونکہ وہ معدے میں پہنچتا نہیں ہے، اس لیے کسی بھی انجیکشن سے روزہ نہیں ٹوٹے گا۔ تو انجیکشن معدے کے اندر پہنچتا ہے یا نہیں پہنچتا، اس معاملہ میں چونکہ اطباء کی آراء 3 ہیں، اس لیے ان کی آراء کی بنیاد پر علماء نے بھی 3 قسم کے حکم بیان فرمائے۔ اب یہ حکم تو 3 ہیں، مسئلہ ایک ہے، آراء اس میں 3 آ گئیں، تو عام مسلمانوں کے لیے اس میں حکم شرعی احتیاط کی بنیاد پر یہ ہوگا کہ اگر کسی کو بہت ہی شدید مجبوری ہو کہ حالت روزہ میں انجیکشن لگوائے بغیر چارہ نہ ہو، تو شدید مجبوری کی بنا پر اس نے اگر لگوا لیا تو انشاءاللہ العزیز اللہ کی بارگاہ سے امید ہے کہ روزہ نہیں ٹوٹے گا اور روزے کا ثواب اسے بھرپور ملے گا۔ اور جو بندہ شدید مجبور نہ ہو اور انجیکشن کے بغیر افطاری تک وہ گزارا کر سکتا ہو، اس کے لیے احتیاط اسی میں ہے کہ وہ روزے کی حفاظت کرتے ہوئے روزے کی حالت میں انجیکشن نہ لگوائے۔ دعا ہے اللہ رب العالمین انہی کلمات کو شرف قبولیت عطا فرمائے۔ وما توفیقی الا باللہ العلی العظیم۔